سونے سے پہلے بستر پر آ جائیں اور خیال میں یہ لا لیں کہ یہ بستر نہیں بلکہ یہ خبر کا گڑھا ہے. اب آنکھ کھلے گی تو میدان محشر میں میری آنکھ کھلے گی، وہاں ایک ترازو ہوگا، اس ترازو میں میرے نیکیاں اور میرے بدیں دونوں کے دونوں تولے جائیں گے. اب وہاں میرا کیا حال ہوگا؟ یہ اگر ہم خیالی تصور میں لا لے کر دیکھیں گے تو ہم خیال کر سکتے ہیں، ہم ہوش کے آنکھ کھول سکتے ہیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں. یہ زمانہ افراتفری کا زمانہ ہے. یہ زمانہ اپنی پرسنل زندگی کو سنوارنے کا زمانہ ہے. یہ زمانہ زندوں کو بھلا دینے والا زمانہ ہے. اب کہاں مردوں کو یاد رکھیں گے؟ جو کچھ بھی کرنا ہے میں میرے لیے کرنا ہے، میں میرے لیے سوچنا ہے، میں اپنی زندگی میں میری آخرت کی بنانے کی فکر کرنا ہے. ہم یہ خیال کر لیں گے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے حق میں جو ہے دعا کر کر کے مغفرت کر لے گی، تو یہ ہونے والی بات نہیں. الا ماشاء اللہ. ہم جیسے اپنے زبانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، تو ہمارے ہر اعمال انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. دوبارہ ایمان لے کر آؤ. جو صرف اپنے زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ثابت ختم ہیں. نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال خدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أفلاه وعن ماله من أين اكتسبه فيما أنفقه وعن عمل فيما علم. رواه الترمذي وقال الألباني هذا حدیث صحیح. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، عزت و جلال، حمد و ثنا اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے تمام جہانوں کو پیدا فرمایا، انسان کو اشرف بنایا، اس کے ہدایت کے خاطر انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، کتابوں کا نزول فرمایا، دنیا کے نظام کو اس طرح منظم کیا کہ دیکھ کر انسان ہدایت پر آ سکتا ہے اور اپنے خالق مالک حقیقی کو پہچان سکتا ہے۔ اس مختصر سی حمد کے بعد انگنت لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو جیو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل، اصحاب اور متبعین پر۔ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ القارعہ کی آخر کی چند آیتیں اور ایک حدیث جو ترمذی کی ہے پیش کی گئی ہے، اسی کے ضمن میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج کے جمعہ کے خطبے کا موضوع ہے خبروں سے اٹھائے جانے کے بعد حساب کتاب کیسے ہوگا۔ برادران اسلام، اس بات کو ذہن نشین کر لیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس عنوان پر سلسلہ وار ہمارے خطبات چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آج کے جمعہ کا خطبے کا موضوع ہے خبروں سے اٹھائے جانے کے بعد ہمارا حساب و کتاب زندگی کا کس طرح ہوگا، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ بس خبروں سے اٹھائے جائے گا اور حساب لیا جائے گا، جو نیکی کیا ہے وہ جنت میں اور جو گناہ کیا ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا، بس ہو گیا ختم۔ آج کے جمعہ میں حساب کتاب کیسے ہوگا اس پر کچھ روشنی ڈالی جائے گی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ حساب کتاب ہونے سے پہلے اس میدان محشر کی ہولناکی کیسے ہوگی، کتنے انتظار کے بعد ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، وہ انتظار کیسے گزرے گی، انتظار کی گھڑیاں کیسے گزرے گی، انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ سنیں گے۔ آج کے جمعہ میں حساب کتاب کیسے ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے سورۃ القارعہ کی آخر کی چند آیتیں پیش کی گئی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی
موٹے موٹے انداز سے کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس دن نامی اعمال تولے جاتے ہوں گے، ایک ترازو ہوگا جس کے ایک پلڑے میں اس کے اعمال ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، اور دوسری طرف دوسرے اعمال ہوں گے اس کے اچھے اور برے، یعنی ایک طرف اچھے اور ایک طرف برے، دونوں کا موازنہ ہوگا، تولا جائے گا۔ جس کی نیکیوں کی تعداد زیادہ ہوگی، جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ اپنے عیش و آرام کی زندگی گزارے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، جس کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، اوپر ہو جائے گا، اور گناہ کا پلڑا بھاری ہو کر نیچے آ جائے گا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، حاویہ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، آپ کو کس نے بتایا کہ حاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، یہ ایک جلا دینے والی اور جلتی ہوئی آگ ہے۔ برادران اسلام، اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل حدیث پیش کی ہے، اپنے حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے۔ راوی ہیں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث ترمذی کی ہے اور ابن ماجہ کی بھی ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میدان محشر میں ایک آدمی کو بلایا جائے گا۔ ابن ماجہ کی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا نام لے کر اس کے ولدیت کے ساتھ بڑی آواز بلند کے ساتھ اس کو پکارا جائے گا اور وہ حاضر ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامی اعمال کو کھول کر اس کے سامنے رکھ دے گا، اور اس کے نامی اعمال 99 نامی اعمال ہوں گے، اور ایک نامی اعمال جب کھول کر اس کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ اس کے تا حد نظر تک جائے گا، اتنا بڑا اس کا نامی اعمال ہوگا۔ اس کے سامنے پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ اے بندے، یہ نامی اعمال کیا تیرے ہیں کہ نہیں؟ وہ کہے گا کہ ہاں اللہ، میرا ہی ہے یہ نامی اعمال۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس نامی اعمال میں کوئی ظلم و زیادتی تو نہیں کی گئی ہے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے جو کچھ کیا ہے اس کے اندر درج ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ کہیں نیکی اور بدی لکھنے والے فرشتوں نے کچھ کمی پیشی تو نہیں کی ہے؟ تو پھر وہ بندہ کہے گا کہ نہیں اللہ، جو ہمارے اعمال کے لکھنے والے فرشتے کہیں کوئی رد و بدل نہیں کیا ہے، وہ بالکل منعن ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ ان اعمال کے کرنے کی کوئی عذر بھی ہے تیرے پاس؟ تو پھر وہ کہے گا کہ نہیں اللہ، کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر پوچھے گا کیا تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ تو پھر وہ کہے گا کہ اللہ، مجھے کیا معلوم کہ میرے جو اعمال پیش کیے گئے ہیں، اعمال نامہ اس میں سیاہی کے سیاہی ہے، کوئی نیکی مجھے نظر نہیں آ رہی ہے، میں کیا ہوں کہ نہیں کیا ہوں مجھے جو ہے خیال بھی نہیں آ رہا ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، آج تیرے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک معمولی کاغذ کے پرزے کو لے آئے گا اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کلمہ شہادت، اور اس کے 99 نامی اعمال
جو کہ تا حد نظر تک طویل ہوں گے وہ ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے، دوسرے پلے میں وہ کلمے کا پرزہ رکھا جائے گا، تو یہ دیکھ کر وہ بندہ چیخ پکار کر کہے گا کہ ہائے میری بربادی، 99 نامی اعمال کہاں اور ایک کاغذ کا پرزہ کہاں؟ جب تولا جائے گا تو جو کلمہ شہادت کا پرزہ ہے وہ بھاری ہو جائے گا، اور 99 اعمال جس کے اندر صرف برائیاں ہی برائیاں تھیں وہ ہلکے ہو جائیں گے، اور کلمہ شہادت کا پرزہ جس پلے میں رکھا گیا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اسے معاف فرما کر جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی زندگی میں کفر و شرک اور ہر قسم کا گناہ کیا تھا اس نے، مگر آخری لمحات میں، آخری زندگی کے دور میں اس نے اسلام کو قبول کر لیا اور اللہ ایک ہونے کی شہادت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہونے کی شہادت دی تھی، تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمایا اور جو ہے اس کو اپنی رحمت سے جنت کے اندر داخل فرمایا۔ تو برادران اسلام، اس حدیث کو ہم اپنے سامنے رکھ کر دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی اسلام قبول کرنے کی وجہ سے، اللہ ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہونے کی گواہی دینے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیا۔ تو ہم لوگ سوچ کر دیکھیں کہ ہمارے نامی اعمال کس طرح کے ہوں گے، 99 ہوں گے کہ یا اور بھی زیادہ ہوں گے؟ اس کے اندر صرف اور صرف گناہ ہی ہوں گے یا نیکیاں بھی ہم نے کیے ہیں؟ یہ سوچ کر دیکھ لیے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، الحج یہدم ما کان قبلہ، رواہ مسلم۔ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے قبول کرنے سے اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح حج کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اسی طرح ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو برادران اسلام، اس حدیث کو ہم سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہم پہلے ہی سے مسلمان ہیں، اب پھر اسلام کیسے قبول کریں؟ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو دوبارہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم تو زبانوں سے کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور رسول پر ایمان لایا، مگر اپنے کردار کے ذریعے ثابت نہیں کر رہے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، ہمارا عمل اور قول متضاد نہیں ہو سکتا۔ ہم رسول پر ایمان لائے ہیں تو ہمارے عمل اور ہمارے اقوال متضاد نہیں ہو سکتے۔ ہم جیسے اپنے زبانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، تو ہمارے ہر اعمال انہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہوں گے، ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، دوبارہ ایمان لے کر آؤ۔ جو صرف اپنے زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، تو پھر ثابت کر کے دکھاؤ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور ثابت ختم ہیں۔ دوسری بات، حج، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو نصیب کرتا ہے وہ حج کو جا کر آتے ہیں۔ ہجرت کے معاملے میں دیکھیں تو اب ہجرت کہاں کریں ہم؟ اس کی مزید تشریح کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث ہے بخاری کی، المسلم
من سلم المسلمون من لسانه ويده المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. کتنی پیاری حدیث ہے. مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ ایک وطن سے اللہ اور اس کے رسول کے خاطر دوسرے وطن کو چلے جانا، اپنے وطن کو چھوڑ دینا، اس کو ہجرت کہتے ہیں. اور ہجرت کا ایک اور معنی یہ ہے کہ ہجرت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں کو کرنے سے منع کیے ہیں، ہمیں روکے ہیں، ان کاموں سے رک جانے کا نام بھی ہجرت ہے. وطن کو چھوڑنا ہی ہجرت نہیں بلکہ گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے. اب ہم ہجرت گناہوں کو چھوڑنے کی کرنا چاہیے. المہاجر ما نہى اللہ عنہ، اللہ نے، اس کے رسول نے جن باتوں کو چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا ان باتوں کو چھوڑیں اور ہجرت کا ثواب کما لیں. ہجرت کا ثواب کیا ہے؟ ہماری پچھلی زندگی کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. برادران اسلام، دیکھیے کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی حساب لیتا ہوگا تو ترازو کے پلے ہوں گے، وہاں پر ہماری نیکی اور بدی تولی جائے گی. خطبہ مسنونہ کے بعد جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے ترمذی کی، اس کی تشریح سن لیجئے. راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. بندے کے دونوں پیر 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے جب تک کہ اسے 5 سوالوں کا جواب طلب نہ کر لیا جائے. 5 سوال اسے کیے جائیں گے اور جیسے کٹکھڑے کے اندر کھڑا ہے وہیں پر کھڑا رہے گا، 1 انچ بھی وہاں سے ہل نہیں سکے گا، ہل نہیں پائے گا. ان 5 سوالوں کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عن عمرہ، اس کے عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا. فیما افناہ، کہاں فنا کیا اس نے، کہاں گزاری تیری عمر، تو نے کس کام کے کرتے ہوئے تو نے اپنی زندگی، تو نے اپنی عمر کہاں گزاری. اللہ تبارک و تعالی ایک سوال کرے گا. دوسرا سوال کرے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، وہ تیری زندگی کا بہترین جوانی کا وقت تو نے اس کو کہاں گلایا، تو نے یہ جو زندگی کا جوانی کا قیمتی وقت ہے تو نے کہاں اس کو کاٹا. برادران اسلام، 2 سوال ہیں، ایک عمر کے بارے میں، پھر اس عمر میں عمر جوانی بڑی خوشحال جوانی ہوگی کہ وہ جوانی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا. یہ جوانی کی طاقت اظہار چاہتی ہے. چلتے ہوئے پیر کو جو ہے، چلتے ہوئے زمین کو پیر مارتے ہیں، چلتے ہوئے اپنے کندھے سے کسی کو دھکا مارتے ہیں اور اپنی جوانی کی طاقت دکھانا چاہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی خاص کر کے اس جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ فیما ابلاہ، یہ جو زندگی کے بہترین جوانی کے ایام تھے اس کو تو نے کہاں گلایا. کیا تو نے اپنے روب جھاڑتے ہوئے، اپنا روب و دبدبہ لوگوں کے سامنے جماتے ہوئے، دکھاتے ہوئے اپنی زندگی کے وہ جو شباب کے دن گزارے ہیں، یا نیکی کرتے ہوئے راتوں میں اٹھ کر تہجد گزارتے ہوئے تو نے اپنی جوانی کو گزارا ہے. سوال کرے گا اللہ تعالیٰ. 2 سوال ہو گئے، ایک مکمل مجموعی طور پر عمر کے بارے میں اور ایک خاص کر کے جوانی کے بارے میں. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا وعن مالہ من این اکتسبہ، تیرا وہ مال تو نے کہاں سے کمایا، فیما انفقہ، اور تو نے کہاں خرچ کیا. برادران اسلام، مال کے بارے میں ایک چھوٹا سا جملہ یہ ہے کہ اگر
حرام حلال کی تمیز کیے بغیر ہم نے کمایا ہے تو پھر اس کو دوسروں کے حوالے کر کے مر جانا ہے، یا اگر ہم نے حلال طریقے ہی سے بھی کمایا ہے اگر، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے۔ اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت برباد نہ کریں، آخرت کے پہیے کو پکڑ کر اپنے دنیا کے پہیے کو کنٹرول کریں، دونوں پہیوں کو سر برابر لے کر جائیں، ایسا نہ کریں کہ آخرت کو چھوڑ دیں اور دنیا کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری تقدیر کے اندر دنیا بھی لکھ دی ہے تو یقیناً دنیا ہماری زندگی میں ہمارے مقدر میں آ کر رہے گی، اور ہم جو ہے آخرت کمانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 5واں سوال ہوگا، من عملی، عمل کے بارے میں، فیما علما، تیرے پاس جتنا علم تھا اس کے مطابق تو نے عمل کیا کہ نہیں کیا؟ اب دیکھ لیجئے، بڑے قاری بنے بیٹھے ہیں، بڑے عالم فضیلت الشیخ بنے بیٹھے ہیں، اور اپنے زبانوں سے کہتے ہیں کہ 20 سال گزر گئے نمازیں پڑھتے پڑھتے، 2 حج میں نے کر لیا، 4 عمرے میں نے کر لیا، 20 سال گزر گئے، ہر سال رمضان میں فرض زکاتوں کے ساتھ نفلی صدقات بھی ہم ادا کرتے آ رہے ہیں۔ برادران اسلام، ہم نے جتنا جانے ہیں، جتنا علم ہے، اس کے موافق ہم نے عمل کیے کہ نہیں کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا۔ ہم صاحب اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے میں نمازی ہوں، 25 سال ہو گئے کہ میں نمازی ہوں، اس مسجد کا میں مصلی ہوں، اس مسجد میں بڑے سے بڑے علماء کو میں نے دیکھا ہے، میں نے سنا ہے ان سے۔ اتنا علم جب ہمارے پاس ہے تو پھر عمل کتنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، تیرے پاس جتنا علم ہے، تیرے پاس جتنا علم تھا، اس علم کے مطابق تو نے عمل کیا، یا صرف علم حاصل کرتا رہا لوگوں کو کراس کرنے کے لیے، لوگوں کی غلطیاں پکڑنے کے لیے، یا تو نے عمل کے لیے علم حاصل کیا؟ اس کے موافق تیرے پاس عمل ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ 5 یہ سوال کرے گا۔ ان 5 سوالوں کا جب تک ہم جواب نہیں دیں گے، ہمارے قدم 1 انچ بھی نہیں ہلیں گے۔ اب ہم نے دیکھ لیں کیا تیاری ہم نے کی ہے۔ ہمارے نامی اعمال جب تولے جائیں گے تو کیا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا؟ اپنے خیال میں ترازو کے پلڑوں کو لا لیجئے، موازنہ کر کے دیکھ لیجئے کہ میرا ترازو کا پلڑا کیا ہے۔ یہ جو 2 پلڑے ہیں ہمارے، ان 2 پلڑوں میں سے کون سا پلڑا بھاری ہوگا؟ جوانی میں ہم نے کیا کر لیے؟ اپنی عمر کے آخری دور میں ہم پہنچ گئے ہیں، یہ آخری دور میں ہمارا کردار کیا ہے، ہمارے اخلاق کیا ہے، ہمارا زندگی جینے کا طریقہ کیا ہے، ہمارے لیل و نہار کے جینے اور مرنے، جاگنے اور سونے کے طریقے کیا ہیں، لوگوں سے بات کرنے کا اندازہ کیا ہے۔ ہم موازنہ کر کے دیکھ لیں، سونے سے پہلے بستر پر آ جائیں اور خیال میں یہ لالے کہ یہ بستر نہیں بلکہ یہ خبر کا گڑا ہے۔ اب آنکھ کھلے گی تو میدان محشر میں میری آنکھ کھلے گی، وہاں ایک ترازو ہوگا، اس ترازو میں میرے نیکیاں اور میرے بدیں دونوں کے دونوں تولے جائیں گے۔ اب وہاں میرا کیا حال ہوگا؟ یہ اگر ہم خیالی تصور میں لالے کر دیکھیں گے تو ہم خیال کر سکتے ہیں، ہم ہوش کے آنکھ کھول سکتے ہیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے نامی اعمال تولیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہم نیکی کیے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ لائے گا اور تولے گا، اس کا بھی بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور اگر ہم ذرہ رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ کیے ہیں تو اس کو بھی لائے گا، اس کو بھی تولے گا، اس کا بدلہ بھی دے گا۔ ہم دنیا میں بڑے سے بڑے غلطیاں کر کے، بڑے سے بڑے کوتاہیاں کر کے سمجھتے ہیں کہ کیا ہوا، چھوڑو جان دو، اب آئندہ دیکھیں گے، آپ کو چھوڑ دو۔ کیسے چھوڑیں گے؟
لوگوں کو تو اپنی باتوں کے ذریعے، لوگوں کو تو اپنے منطقی زبان اور اپنے منطقی ذہن کے حساب سے دھوکہ دے لیتے آ سکتے ہیں، مگر کیا ہم اللہ کو دھوکہ دیں گے؟ برادران اسلام اور میری دینی ماں اور بہنوں، کان کھول کر سن لیں اور میری ان باتوں کو ذرا غور کے تصور سے خیال کر کے دیکھیں کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد قرآن پڑھ پڑھ کر کے میرے گناہوں کو بخشوا لیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیسے قبول کرے گا؟ کہ ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے حق میں دعا کر کر کے میری مغفرت کروا لے گی۔ ذرا سوچو، اپنی حیات میں 10 مرتبہ کہنے کے بعد بھی نماز کو نہ اٹھ سکی یہ ہماری اولاد، 10 تدابیر اپنانے کے بعد بھی یہ ہماری اولاد صحیح طریقے کو اپنا نہ سکی، تو پھر ہمارے مرنے کے بعد ہمارے مغفرت کی خیال کرتے ہوئے کیا یہ اللہ سے دعا کریں گے؟ کیا یہ نمازی بنیں گے؟ کیا ان کے 2 ہاتھ اٹھیں گے اللہ کے لیے ہماری مغفرت کے خاطر؟ یہ ہونے والی بات ہے، یہ جانے والی بات ہے کہ ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمارے خاطر صدقات و خیرات کر کے ہماری مغفرت کروا لیں گے۔ یہ ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں کہ سال میں 1 یا 2 مرتبہ عیدین میں بھی ملاقات کرنے کی غرض سے آنے میں کوتاہی کرتے ہیں، تو ہمارے حق میں ہماری مغفرت کے خاطر یہ صدقات و خیرات کریں گے؟ برادران اسلام، یہ زمانہ افراتفری کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اپنی پرسنل زندگی کو سنوارنے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ زندوں کو بھلا دینے والا زمانہ ہے۔ اب کہاں مردوں کو یاد رکھیں گے؟ جو کچھ بھی کرنا ہے میں میرے لیے کرنا ہے، میں میرے لیے سوچنا ہے، میں اپنی زندگی میں میری آخرت کی بنانے کی فکر کرنا ہے۔ ہم یہ خیال کر لیں گے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے حق میں جو ہے دعا کر کر کے مغفرت کر لے گی، تو یہ ہونے والی بات نہیں، الا ماشاء اللہ۔ جن کی اولاد کو اللہ نے ہدایت دی ہے، جن کی اولاد کو ان کے والدین نے وہ تربیت کی ہے، تو وہ کر سکتے ہیں، وہ دعا کر سکتے ہیں اور ان کی مغفرت طلب کر سکتے ہیں، مگر حالات افراتفری کے ہیں۔ ہم خود زندہ ہو کر ہلا کر ان کو اٹھا کر مسجد تک نہیں لا سکے، تو ہم قبروں میں جانے کے بعد وہ ہماری اولاد، وہ ہمارے شوہر، وہ ہماری بیویاں، وہ ہمارے رشتہ دار، وہ ہمارے بھائی بہن ہمارے حق میں رو کر گڑ گڑا کر کہاں ہماری مغفرت طلب کریں گے؟ ہم میں سے بعض لوگ یہاں تک ہیں کہ قبر کے اندر دفن کر دیا، دوبارہ جا کر قبر میں ان کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگنے کی توفیق نہیں، خالی وقت اسی طرح گل چھرے اڑانے میں، مذاق کرنے میں، غیر ضروری کاموں میں صرف کرنے میں لگاتے ہیں، مگر دنیا میں جو ہماری عزیز سے عزیز ترین بیوی تھی، عزیز سے عزیز ترین شوہر تھا، عزیز سے عزیز ترین والدین تھے، عزیز سے عزیز ترین اولاد تھی، مگر مرنے کے بعد وہ عزیز، وہ محبت، وہ چاہت کہاں چلے گئی؟ لے گئے قبر کے اندر دفن کر گئے۔ اب سالوں سال گزر گئے، کبھی جا کر توفیق نہیں ہوئی کہ ان کی حق میں مغفرت کی دعائیں کریں۔ ہم اپنی فکر کریں، اپنی اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمارا حساب لے گا، لے کر ہی رہے گا۔ ہماری ہر چھوٹی حرکت کو اللہ تبارک و تعالی پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ معمولی نہیں ہے، پکڑے گا تو سخت پکڑے گا، اور اس میں سے ایک رائی کے دانہ بھی سلپ ہو کر نہیں جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی بھول چوک، بلکہ کسی نے کسی کو اپنے آنکھ کے اشارے کے ذریعے بھی اگر تکلیف دی ہے، اس آنکھ کے اشارے کو بھی پکڑا جائے گا۔ جب اس آنکھ کے اشارے کو پکڑا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب لیا جا رہا ہے، تو کسی نے کسی کو لاکھوں کا دھوکہ دیا ہے،
کسی نے جھوٹ بول بول کر کے کسی کی زندگی کو برباد کر دیا ہے، تو کیا وہ اللہ جانے دے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس کو ہم کہنے پر وہ چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دے گا؟ وہاں انصاف ہوگا۔ اللہ سب سے بڑا عادل ہے۔ ہم اگر نیکی کیے ہیں تو یقیناً اس نیکی کا بدلہ ہمیں دے گا، ہم اگر برائی کیے ہیں تو یقین مانیے کہ اس برائی کے بدلے کو برداشت کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نار حامیہ کے تشریح میں، نار حامیہ جو جلا دینے والی آگ ہے، اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جو تم دنیا میں آگ استعمال کرتے ہو، یہ آگ جہنم کی آگ کے 70واں حصہ ہے۔ دنیا کی آگ سے 70 درجے زیادہ ہے دوزخ کی آگ۔ بلکہ مسند احمد کی ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 گنا زیادہ ہے۔ ہم جو پکاتے ہیں کھانا اور روٹی، اس آگ کو نہ دیکھیں، بلکہ فیکٹریوں میں لوہے کو، تانبے کو، شیشے کو، شیش کو پگھلانے والی آگ کو دیکھیے، ہزار ڈگری پر آگ جلتی ہوگی۔ اس آگ سے 100 گنا زیادہ دوزخ کی آگ ہوگی، اور جو گناہ کیے ہیں یہاں پر حساب کتاب اللہ تعالیٰ لے گا، یہ معلوم رکھنے کے بعد بھی اس کو سنی انسنی کرتے ہوئے چھوڑ دیے، اپنی من مانی زندگی گزار کر اس دنیا میں گزر گئے، تو پھر وہ 70 گنا زیادہ، 100 گنا زیادہ جلانے والی آگ میں ہم داخل ہوں گے، ہمارا ٹھکانہ وہی ہوگا۔ اس سے اگر بچنا ہے تو اس دنیا کے اندر ہم کوشش کریں، اس دنیا کے اندر پھر ایمان لے کر آئیں۔ ایمان اگر لائے ہیں تو اپنے عمل کے ذریعے ثابت کر کے دکھائیں، اور ہجرت کریں، وطن سے وطن کو نہیں بلکہ برائیوں سے نیکی کی طرف ہجرت کریں۔ اللہ نے استطاعت دی ہے تو حج کریں، اللہ تعالیٰ یہدم ما کان قبلہ، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ برادران اسلام، اگر ہم ملتوی کرتے آئیں گے، آج نہیں کل، اس جمعہ سے نہیں پھر جمعہ سے، اس رمضان سے نہیں پھر رمضان سے ہم سدھریں گے، تو یہ خیالی بگارتے رہیں گے، مگر کبھی بھی یہ جو ہے ہمیں فائدہ نہیں دے گا۔ آج اگر ہم اس خطبے کو سنے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہے، بدلنے کا ارادہ ہے، ہجرت کرنا گناہوں سے نیکیوں کی طرف اگر ہم نے منظور کر لیا ہے، تو پھر ابھی سے بدلیں، توبہ استغفار طلب کر لیں، کیونکہ موت کا وقت کب کسی کو آئے گا، موت آئے گی تو آنکھ بند ہو جائے گی، پھر آنکھ کھلے گی تو میدان محشر میں ہمارا حساب لیا جاتا ہوگا۔ اس وقت سے پہلے اپنے گناہوں کو بخشوا لیں، مغفرت کروا لیں، نیکیاں کما لیں، تب جا کر جو ہے ہماری اس زندگی کا کچھ معنی اور مطلب ہوگا، ورنہ جو ہے بے معنی بے مطلب کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بس انہی چند الفاظ سے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس دنیاوی زندگی میں اپنے آخرت کا توشہ تیار کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارا نیکیوں کا پھلڑا بھاری ہونے والے اعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے ہجرت کر کے نیکی کی طرف آنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سنی سنائی باتوں جو بے دلیل ہیں اس پر عمل کرنے سے، کفر شرک کے باتوں پر عمل کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ صحیح کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کلیم ملیک بر رعوف رب حلیم۔